السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے آج جانتے ہیں زنا کے بارے میں کہ زنا کیا چیز ہے، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ چلیے آج جانتے ہیں سید امین القادری کی ویڈیو میں۔ زنا، لواطت، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا، اللہ اللہ، یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی، اللہ اللہ، ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے، انسان کو مریض کر رہی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے، اس کی وجہ یہی فواہش ہے، یہ فحاشی ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے لڑکے شادیاں کے وقت آنے تک کے مرنے کے، خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں۔ سن لو اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو۔ جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے گندگی مت دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک سنو، بہت لطف آئے گا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا، بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، جدھر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان۔ تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو ضائع کیا تھا۔ دوسری چیز زنا، بس دو باتیں، بات پوری۔ زنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن زنا وہ چیز ہے، ظلم اور زنا، اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا، آدھا، سب کے آدھا، پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص، پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ یہ تو بیان سے باہر ہے۔ اور تیسری چیز جو فحاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدفعلی کی کثرت نہ ہو جائے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر بدفعلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا رستہ چلنا مشکل ہو جائے۔ بدفعل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں، دیکھنے والے بھی بدفعلی میں شامل ہے، مصافحہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہے، گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے، جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بلکہ اب تو بائک پر 4 5 ایسے چپک کر کے بیٹھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس کا کوئی تفسیرہ نہیں۔ بزرگ بھی ہے، بچے بھی ہے، خواتین بھی سن رہی ہوگی، لیکن بس اتنا کہتا ہوں ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے۔ کل دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے، کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے، آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے گی جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے، منگیتر کے معاملے میں غیرت کی جاتی ہے۔ تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہے تاکہ نظر کو، کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقوی کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں، کچھ ہاتھ ملا کے کرتے ہیں، کچھ گلے مل کے کرتے ہیں، اور آخری سٹیپ تک جو پہنچتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ، اللہ ہم
हमें और हमारी क़यामत तक नस्लों को महफूज रखे। इतना सुन ले बस, जो करते हैं अल्लाह करे उनके कान तक ये रिवायत पहुंचे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मर्द किसी मर्द पर बदफेली करता है तो उस वक्त हालत ये होती है कि अल्लाह का अर्श कांप कांप जाता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है और करीब होता है कि अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करे। तो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़कर कुल हु अल्लाह की तिलावत करने लगते हैं और जब तक के वो तिलावत नहीं तर्क करते, नहीं छोड़ते, उस वक्त तक जब तक खुदा का गजब ठंडा ना हो जाए। जानवर भी ये फेल नहीं करते। जानवरों में सिर्फ एक जानवर है जिसे सूअर और खिंजीर कहते हैं, वही ये फेले बद करता है। शैतान ने सबसे पहले ये फेल सिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, जो बदफेली करने वाला, लिवातत करने वाला मरेगा, एक लम्हा भी कब्र में नहीं गुजरेगा, अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा जो परिंदे की शक्ल का होगा, वो उसको उठाएगा और उठा करके वहां ले जाकर उसको फेंक देगा जहां कौम लूत पर अजाब आया था, और वो उन्हीं के साथ जहन्नम में जलेगा और उसका चेहरा क़यामत के दिन सूअर की शक्ल